ہم قسط وار ان جانبازوں کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں جو گزشتہ 36 سال سے 22,000 فٹ کی بلندی پر -50 ڈگری سینٹی گریڈ خون کو جما دینے والی سردی، برفیلے طوفانوں اور پتھریلی بلندیوں پر اس میدان جنگ میں دفاع وطن کا فریضہ ادا کر رہے ہیں جہاں ہر قدم پر برف کے اندھے غار اپنا منہ پھاڑے ان کے منتظر رہتے ہیں، جہاں آکسیجن کی کمی کے سبب آدمی ڈھنگ سے سانس بھی نہیں لے پاتا، اور اگر وہاں سے واپس لوٹ بھی آئیں تو کئی سالوں تک سانس کی بیماریوں کا شکار رہتے ہیں۔ یہ سیریز سیاچن کے محاذ پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جانبازوں اور غازیوں کے نام ہے۔ سو لیٹ سٹارٹ۔ یہ رات کا پہلا پہر تھا۔ دہلی کی زندگی اپنے شباب پر تھی۔ سڑکوں کی رونقیں دوبالا ہو رہی تھیں، دوسہرہ کی آمد تھی اور در و بام سجائے جا رہے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر ہوٹل کا ٹیلی فون استعمال نہیں کیا تھا، جبکہ عام حالات میں وہ ہوٹل کا فون ہی استعمال کرتا تھا۔ یہاں سے 4-5 کلومیٹر تک وہ دہلی کی رونقوں کے سنگ سنگ بہتا چلا گیا۔ اس کے گردا گرد رنگ و نور کا ایک طوفان ٹھاٹھے مار رہا تھا، لیکن وہ ان سب سے لاپرواہ اپنے ذہن میں سمائے خدشات سے لڑتا جگڑتا بالآخر سردار کہن سنگھ کے PCO تک پہنچ گیا۔ سردار کہن سنگھ ایک مقامی سکھ تھا جس کا بیٹا دہلی کی ایک ٹیلی فون ایکسچینج میں سپروائزر تھا۔ باپ بیٹا مل کر یہ غیر قانونی PCO چلا رہے تھے، جہاں پر پرمود اور اس جیسے دوسرے ضرورت مند معمول کے ریٹ سے کم ریٹس پر غیر ملکی کال کیا کرتے تھے۔ آج بھی وہ اس مقصد سے یہاں آیا تھا۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی سردار کی بانچیں کھل اٹھی، کیونکہ پرمود کبھی کبھی آتا تھا اور اسے 100-150 روپے کی آمدن کروا کر ہی جایا کرتا تھا۔ پرمود نے حسب سابق پہلے دونوں ہاتھ باندھ کر اسے فتح بلائی، پھر اسے حال چال پوچھا، اور اس اطمینان کے بعد کہ اب وہاں اس کے علاوہ اور کوئی گاہک نہیں، سردار کہن سنگھ سے نیپال کے اس نمبر پر فون ملانے کے لیے کہا، جہاں وہ کبھی کبھی اپنی معشوقہ سے دل پشوری کیا کرتا تھا۔ اس بات کا علم سردار کہن سنگھ کے سوا اور کسی کو نہیں تھا۔ میں کیا پاجی ساڈا بھی دوسہرہ کرا دیو۔ اس نے کہن سنگھ کی طرف دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے اپنا مطلوبہ نمبر اس کی طرف بڑھا دیا۔ سامنے والے ڈبے میں بیٹھ جا، آج کھلے ہی گپے لال ہے۔ سردار کہن سنگھ بڑی مستی میں دکھائی دے رہے تھے۔ دھنیہ واد سردار جی۔ پرمود نے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی اور اس سے کچھ فاصلے پر موجود ایک لکڑی کے کیبن میں چلا گیا، جہاں سردار کہن سنگھ نے لائن ملا کر اس کو فون اٹھانے کا اشارہ کیا تھا۔ کھٹمنڈو میں موجود اس ٹریول ایجنسی کا دفتر ابھی تک کھلا ہوا تھا جہاں اس نے فون کیا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری بھرکم آواز نے ہیلو کہا۔ جواب میں پرمود نے اپنا نام دہرایا اور خیریت پوچھنے کے بہانے اپنی خفیہ شناخت بھی کروا دی۔ ہاں بھائی بھانجے، کیسا ہے؟ دوسری طرف سے بڑی گرم جوشی سے دریافت کیا گیا۔ پرمود نے کیسا ہے کے جواب میں گرجیت کی طرف سے مہمانوں کی لسٹ ریکارڈ کروانے کے بعد اس کے اور اپنے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ دہرا دیا۔ دوسری طرف سے لمبی ہوں بھری گئی۔ اب کیا حکم ہے جناب؟ اس نے دریافت کیا۔ ٹھیک ہے، صبح تک اسی ہوٹل میں انتظار کرو، لیکن کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اس سے پہلے بھی نکل سکتے ہو۔ میں بھیا جی سے بات کرنے کے بعد ہوٹل میں لندن سے فون کروں گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور دوسرے ہی لمحے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک سردار کہن سنگھ کے ساتھ گپ شپ کرنے کے بعد اس نے وہیں سے ایک خالی لفافہ لیا جس میں گرجیت سنگھ کی فراہم کردہ لسٹ کو بند کرنے کے بعد اس نے لفافے پر ایک ہمسایہ ملک کا ایڈریس لکھا اور سردار کہن سنگھ کے ساتھ ہی موجود ایک فرنچائز ڈاک خانے سے وہ لفافہ عام ڈاک کے ذریعے پوسٹ کر دیا۔ اسے امید تھی کہ اگلے 2-3 روز میں یہ لفافہ بھی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اس نے احتیاطاً اس لسٹ کی ایک فوٹو سٹیٹ کاپی بھی ہوٹل کے نزدیک ہی موجود ایک سٹور سے کروا لی تھی، اور یہ فوٹو سٹیٹ کاپی بھی اس نے ایک اور ہمسایہ ملک کے ایڈریس پر الگ سے پوسٹ کر دی تھی۔ یہ خط بھی اس کی توقعات کے مطابق اگلے 5-6 روز تک اپنے ٹھکانے پر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اپنے ہوٹل وہ جان بوجھ کر رات دیر گئے پہنچا تھا۔ استقبالیہ سے اس نے خصوصاً اپنے لیے کسی پیغام یا مہمان کا پوچھا تھا، لیکن یہاں اس کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مطمئن ہو کر وہ زیر لب گنگناتا اپنے کمرے کی چابی تھامے سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ لفٹ کے ذریعے وہ اگلے 2 منٹ کے بعد ہوٹل کی 5ویں منزل پر واقع اپنے کمرے میں موجود تھا۔ ابھی اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے ہی تھے جب اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ دوسری طرف سے اس کے وہی ماموں موجود تھے جن سے اس نے نیپال میں بات کی تھی۔ صبح ناشتے کے فوراً بعد یہ شہر چھوڑ دو،
ریڈ روز سے رابطہ نہیں کرنا۔ دوسری طرف سے اس کے ہیلو کے جواب میں خیریت دریافت کرنے کے بعد کہا گیا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ریڈ روز گرجیت سنگھ کا کور نیم تھا۔ صبح تک کا وقت اس نے قریباً جاگتے ہوئے گزارا۔ اگلے روز اپنے کمرے میں ناشتہ کرنے کے 10 منٹ بعد ہی اس نے ہوٹل سے چیک آؤٹ کر لیا۔ اب اسے نئی شناخت کے ساتھ نئی منزلوں کا مسافر بننا تھا۔ ایجنٹ پرمود کی رپورٹ ہیڈ کوارٹر میں ڈی جی صاحب کے سامنے دھری تھی اور 2 بریگیڈیئر ان کے آگے دھری میز کے دونوں کونوں پر فائلیں اور کرسیاں سنبھالے بیٹھے تھے۔ میں پرمود کی فائل دیکھنا چاہوں گا، ڈی جی نے ایک بریگیڈیئر کی طرف دیکھ کر کہا۔ رائٹ سر، یہ کہتے ہوئے بریگیڈیئر نواز نے پہلے سے اپنے سامنے دھری ایک فائل ان کی طرف بڑھا دی۔ ڈی جی صاحب نے فائل لی اور ایک کونے میں دھرے ڈائس نما میز پر رکھ کر اس کی ورق گردانی کرنے لگے۔ اس فائل پر ایجنٹ پرمود کا اصلی نام اور اب تک کے سارے کارنامے درج تھے اور یہ ٹاپ سیکرٹ فائل بریگیڈیئر نواز سے سوائے جنرل صاحب کے اور کوئی بھی اس طرح براہ راست طلب کر کے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ دہلی سے چلنے والی ایجنٹ پرمود کی یہ رپورٹ نیپال کے راستے برق رفتاری سے یہاں تک پہنچی تھی اور رپورٹ کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر بریگیڈیئر نواز نے ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر مکمل سمری بنا کر ڈی جی صاحب کے سامنے رکھ دی تھی۔ اس وقت ڈی جی صاحب ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھے اور یہاں کی روایات کے مطابق یوں بھی رات کے اس پہر انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن رپورٹ کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر بریگیڈیئر نواز کو بادل نخواستہ ہر روایات توڑنی پڑی۔ انہوں نے قریباً ضد کرتے ہوئے جنرل صاحب کے سٹاف آفیسر سے لائن ملانے کے لیے کہا تھا، جس نے معاملات کی سنگینی کے پیش نظر جنرل صاحب کو میٹنگ روم کے انٹرکام پر ڈسٹرب کرتے ہوئے یہ اہم پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ جنرل صاحب بریگیڈیئر نواز سے بخوبی آگاہ تھے۔ جس حساس نوعیت کی خدمات بریگیڈیئر نواز انجام دے رہے تھے اس کا بخوبی ادراک جنرل صاحب کو تھا۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے اپنے ڈیف کام پر کال موصول کی۔ یس سر، دس از SOS۔ جناب والا، یہ انتہائی سنگین اور اہم نوعیت کی بات ہے، بریگیڈیئر نواز نے سلسلہ ملتے ہی کہا۔ میں آ رہا ہوں، جنرل صاحب نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ اب وہ دوبارہ میٹنگ روم میں موجود تھے۔ جنٹلمین کل تک کے لیے میٹنگ برخاست کرتے ہیں، ایک اہم کام آن پڑا ہے۔ انہوں نے وہاں موجود اہم شخصیات کی طرف دیکھ کر حسب عادت مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے سر۔ ایک کے بعد ایک شخصیت اٹھنے لگی۔ اگلے 3 منٹ میں جنرل صاحب انہیں رخصت کرنے کے بعد ہیڈ کوارٹر کی طرف محو سفر تھے۔ رات ایک پہر ڈھل چکی تھی جب سیکیورٹی چیف میجر اکبر کو پیغام ملا کہ ڈی جی صاحب ہیڈ آفس آ رہے ہیں۔ مستعد اور ہر دم تیار میجر اکرم خان نے دوسرے لمحے اپنے ریزرو سٹاف کو بھی سٹینڈ بائی کر دیا۔ ڈی جی صاحب کی سیاہ شیشوں والی گاڑی کی اطلاع ہیڈ کوارٹر کی طرف آنے والی سڑک پر پہنچنے کے دوسرے ہی لمحے یہاں پہنچ چکی تھی۔ گیٹ پر موجود جوان مستعد تھے۔ جیسے ہی گیٹ کے باہر کھڑے سنتری کو دور سے آتی کار کے آگے آنے والی جیپ سے مخصوص سگنل ملا، اس نے گیٹ کے سوراخ سے جھانکتے ہوئے اندر اشارہ کر دیا۔ گیٹ کھلنے اور جیپ کے پیچھے موجود گاڑی کے یہاں تک پہنچنے کی ٹائمنگ ایسی شاندار تھی جیسے ایک ہی کمپیوٹر سے دونوں کو آپریٹ کیا جا رہا ہو۔ جیپ دروازے سے اندر داخل ہوئی، جس کے بعد ڈی جی صاحب کی گاڑی جبکہ ان کے پیچھے موجود جیپ وہیں رک گئی۔ آنی دروازہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر بند ہو گیا۔ بریگیڈیئر نواز کو انٹرکام پر ڈی جی صاحب کے کمرے میں پہنچنے کی ہدایت ملی تھی، جو پہلے ہی ڈی جی صاحب کو مطلوبہ کوئی بھی ممکن ریکارڈ کی فائل اپنے سامنے رکھے ان کے منتظر تھے۔ اطلاع ملنے پر وہ اپنی ان ٹاپ سیکرٹ فائلوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ آئی ایم سوری سر، لیکن بریگیڈیئر نواز نے سیلوٹ مارتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تو جنرل صاحب نے ہاتھ اٹھا کر ان کی بات ٹوک دی۔ اوکے، اٹس آل رائٹ، نو پرابلم، یس پلیز، انہوں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ بریگیڈیئر نواز نے ایک لمحے کے توقف کے بغیر وہ ساری رپورٹ لفظ بلفظ دھر دی جو انہیں ایجنٹ پرمود کی طرف سے دہلی سے موصول ہوئی تھی۔ رپورٹ بغور سننے کے بعد جنرل صاحب نے اس ٹیلی فون کی ریکارڈنگ بھی سنی جو نیپال میں کی گئی تھی اور وہاں سے پھر یہاں کروائی گئی تھی۔ وہ سگریٹ کا کش لگا کر کچھ سوچنے لگے، پھر اچانک انہوں نے اپنے انٹرکام پر ہدایات دی کہ بریگیڈیئر عالم کو فوراً بلایا جائے۔ فون رکھنے کے بعد وہ دوبارہ بریگیڈیئر نواز کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے ایجنٹ پرمود سے متعلق زبانی معلومات حاصل کر رہے تھے۔ اس دوران کافی تیار ہو کر وہاں پہنچ چکی تھی اور اگلے چند منٹ بعد بریگیڈیئر عالم بھی وہاں موجود تھے۔ بریگیڈیئر عالم کے پاس ناردرن ایریا کا ڈیسک تھا۔ معاملے کی حساس اور ہنگامی نوعیت کے پیش نظر بریگیڈیئر عالم کی موجودگی کو شاید ڈی جی صاحب نے ضروری جانا تھا۔ جنرل صاحب کے کہنے پر ایک مرتبہ پھر بریگیڈیئر نواز نے ساری رپورٹ دہرائی اور بریگیڈیئر عالم جو یہاں شاید سینئر ترین بریگیڈیئر تھے غور سے ان کی باتیں سنتے رہے۔ جنرل صاحب نے فائل کی ورق گردانی کے بعد فائل بریگیڈیئر نواز کی طرف شکریہ کے ساتھ واپس لوٹا دی۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے دلی کیفیات کا اندازہ لگانا تو ممکن نہیں تھا، لیکن دونوں سینئر افسران نے جان لیا تھا کہ جنرل صاحب قدرے بے چین ہو رہے ہیں۔ کچھ مناسب تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ سیاچن سے متعلق کچھ بریفنگ دیں۔ اس رپورٹ کو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہمیں GHQ تک پہنچانا ہے۔ ڈی جی صاحب نے بریگیڈیئر عالم کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔
ब्रिगेडियर आलम का शुमार इंटेलिजेंस के ज़हीन तरीन अफसरान में होता था। उन्होंने कमाल की याददाश्त पाई थी। अपने काम से उनकी लगन का ये आलम था कि जब उन्हें डीजी साहब का पैगाम पहुंचा तो वो हेडक्वार्टर की बिल्डिंग से बमुश्किल 1 किलोमीटर के फासले पर अपनी रिहाइश गाह में दफ्तर से थके हारे लौटने के बाद और कुछ भारतीय रिसालों का मुताला करने के बाद सोने के लिए पर ही तोल रहे थे। इन रिसालों में मौजूद दरअसल एक दो मज़ामीन ने उन्हें चौंका कर रख दिया। ये दोनों मज़ामीन उन्हें एक पुरानी फाइल में मौजूद क्लिपिंग के जरिए दिखाई पड़े थे। शायद इनके पेशरों ने इनकी खसूसी अहमियत के पेश नज़र दोनों मज़ामीन इंटेलिजेंस फाइलों में महफूज कर दिए थे। एक मजमून हिमालयन जर्नल और दूसरा भारत के एक और हफ्त रोज़ा इलस्ट्रेटेड वीकली में शाया हुए थे। इन मज़ामीन के मुताबिक भारतीय फौजियों की एक मुहिम जो जमात ने सियाचिन में पाकिस्तान के इलाके में करीबन 70 किलोमीटर दूर तक रैकी की थी। ब्रिगेडियर आलम से पहले जो भी साहब इस डेस्क के इंचार्ज थे, उन्होंने इन मज़ामीन पर गपबाजी के रिमार्क्स लिखकर इन्हें फाइल किया था। न जाने क्यों आज 3-4 साल पुराने मज़ामीन पढ़ने के बाद ब्रिगेडियर आलम को ये बातें सही लग रही थी। कुछ देर पहले जब अचानक उन्हें डीजी साहब ने फौरन तलब किया तो उनकी छठी हिस्स ने बता दिया था कि जरूर दाल में कुछ काला है। और अब ब्रिगेडियर नवाज की ज़बानी एक खसूसी एजेंट की तरफ से भेजी गई इस रिपोर्ट के बाद तो वो फौरन इस नतीजे पर पहुंच गए कि चंद रोज पहले उन्होंने जो अपनी 15 रोज़ा रिपोर्ट फाइल की थी और इस रिपोर्ट में भारतीयों की तरफ से मुमकिन मदाखलत या मुहिम जोई की बात उन्होंने इशारे कनाइये से की थी। शायद उनके खदशात सही साबित हो रहे थे। वो एक ज़हीन ऑफिसर थे और फाइलों की मदद लिए बगैर भी अपने आला अफसरान को मुतमईन करने की सलाहियत रखते थे। जहां अपने खदशात दुरुस्त होने पर उनके एतमाद में इजाफा हुआ था, वहां एक बेनाम सी परेशानी ने भी उन्हें आ लिया था। क्या इस बर्फीले जहन्नम में दुश्मन की मौजूदगी का मुकाबला हमारी फौज अपने कम तरीन वसाइल से कर पाएगी? एक फौजी होने के नाते वो बड़े पुर एतमाद भी थे। कोई ताकत उन्हें बार बार इस बात का यकीन दिला रही थी कि कुव्वत ईमानी और जोर बाजू से वो दुश्मन को जरूर रोक लेंगे। थोड़ी देर बाद डीजी साहब का कमरा कॉन्फ्रेंस रूम की शक्ल अख्तियार कर चुका था। दीवार पर लटके नॉर्दर्न एरिया के नक्शे की तरफ पीठ करके खड़े ब्रिगेडियर आलम इनसे और ब्रिगेडियर नवाज से मुखातिब थे। सन 49 में कश्मीर के महाज पर होने वाली जंग बंदी और फिर 72 में शिमला मुआहदा की सरहद बंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात के मुताबिक NJ 980-4T0 नंबर की लाइन से आगे अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की निशानदेही का काम बाकी था। भारतीय हुकूमत ने जानबूझकर इस मसले को लटकाए रखा क्योंकि वो 27 जुलाई 1949 के मुआहदा जंग के मुताबिक सरहदी हदबंदी करने से कन्नी कतराता रहा है। ये कहकर उन्होंने सियाचिन के इलाके में NJ 980-420 की निशानदेही की और दोबारा उनसे मुखातिब हुए। दरअसल 1962 की चीन भारत जंग में हजीमत उठाने पर भारतीय फौज ने इब्तदा में पहाड़ी जंग में अपनी कमजोरी का एहसास कर लिया था। यही वजह है कि नीफा में शिकस्त के बाद भारतीयों ने ग्लेशियाई और पहाड़ी जंग के कोर्सेज को बहुत अहमियत देना शुरू कर दी थी और अपने पहाड़ी डिवीजन को बतौर खास शदीद बर्फबारी में ऊंचाई पर होने वाली जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और जरूरियात से लैस करना शुरू कर दिया था। उनकी ये जरूरत सियाचिन में ही पूरी हो सकती थी जो चीन और पाकिस्तान से मुंसलिक है, इसलिए इस इलाके पर उसकी नजर हमेशा रही है। 49 से 84 तक इसी इलाके पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल रहा और तमाम गैर मुल्की कोह पैमा जमातें हुकूमत पाकिस्तान की इजाजत से यहाँ पहाड़ी चोटियां सर करती रही हैं। लेकिन मशरकी कराकोरम के इस हिस्से पर मुकम्मल कंट्रोल के बावजूद हमने यहाँ कभी अपने लिए अपनी फौजें नहीं रखी। आम हालात में भी यहाँ फौज की मौजूदगी पर बेपनाह अखराजात उठते हैं और ना ही कभी इस तरफ भारतीय जारियत का तस्वुर किया गया, जो मेरे ख्याल से सर ठीक सोच नहीं थी और माजी में अपनी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में हम इसका हवाला भी दे चुके हैं। लेकिन 17,000 से 24,000 फुट बुलंद इस इलाके में तो इंसान का जिंदा रहना भी एक मसला बन जाता है। जाहिर है वहाँ लड़ाई का तस्वुर कैसे किया जा सकता था। गो के सर भारत की मुमकिन मुदाखलत की रिपोर्ट तो आज हमारे एजेंट ने भेजी है, लेकिन हमारा रिकॉर्ड बताता है कि 78 से भारतीय इस मंसूबे पर अमल पैरा है या ऐसा करने की शदीद ख्वाहिश उनके यहाँ पाई जाती है। ब्रिगेडियर साहब की आखिरी बात पर डीजी साहब पहलू बदल कर रह गए। ब्रिगेडियर आलम ने अपने सामने धरी फाइलों में से एक फाइल खोलकर उस पर नजर दौड़ाई और दोबारा गोया हुए। सर भारतीय फौज के हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल यानी HAWS के कर्नल नरेंद्र कुमार की कमान में भारतीय SSG की एक टीम ने सियाचिन के शुमाल मगरब में वाक़े तेरम गिंगरी पर अगस्त से अक्टूबर 1979 तक क़याम किया और हमारे रद्द अमल का जायजा लेने के लिए अपनी इस मुहिम जुई की रिपोर्ट हिमालयन जर्नल के 79 और 80 के शुमारे में और भारतीय हफ्स रोजा इलस्ट्रेटेड वीकली के शुमारे 23 मई 1979 में भी शाया की। अपनी बात का तासुर देखने के लिए ब्रिगेडियर मंजूर ने एक लम्हे के लिए डीजी साहब के चेहरे पर नजर डाली
جو جذبات سے قطعی عاری دکھائی پڑا۔ سر کرنل نریندر کمار کی ٹیم نے پاکستانی علاقے کے 70 کلومیٹر اندر تک مداخلت کی۔ پھر کرنل نریندر کمار ستمبر 80 میں 60 افسروں کی ایک اور ٹیم کے ساتھ اس علاقے میں آیا۔ ان تمام افسروں کا تعلق HAWS سے تھا۔ یہ پارٹی پاکستانی علاقہ میں سیاہ گنگری سے سلطورو گنگری تک گئی اور اس نے جون سے ستمبر 1980 تک یہاں قیام کیا۔ اس پارٹی کو بھارتی ایئر فورس کی مکمل معاونت حاصل رہی، جس کا اقرار کرنل کمار نے بعد میں ایک مضمون میں کیا۔ یہ پارٹی پاکستانی علاقے میں 90 کلومیٹر تک مداخلت کر کے اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد واپس لوٹ گئی۔ ستمبر 1980 میں بھارتی فوج کے بریگیڈیئر کے این تھیڈانی کی کمان میں ہائی آلٹیچیوڈ وارفیئر اسکول سے 2 کوہ جماعتیں پاکستانی ایئر کنٹرول علاقے میں ابسرا راسا نامی 23,390 فٹ بلند چوٹی پر قیام پذیر رہیں۔ اس مہم کی خبر امریکن الپائن کلب جنرل نے 1981 کے شمارے میں شائع کی تھی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے دوسری فائل میں دھرے فوٹو اسٹیٹ کاغذات میں سے ایک کاغذ نکال کر DG کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جنہوں نے امریکن جنرل کی خبر پڑھنے کے بعد بریگیڈیئر منظور کی طرف کاغذ بڑھا دیا۔ DG صاحب نے 3 ہفتے پہلے ہی چارج لیا تھا اور انٹیلیجنس ایجنسی میں یہ ان کی پہلی تعیناتی تھی، اس لیے تمام اطلاعات ان کے لیے نئی ہی نہیں، چونکا دینے والی بھی تھی۔ سر، ہمارے ایک سورس نے مئی جون 1981 میں انڈین فورسز کے کچھ افسران کی وادی سلطورو میں گونما اور چولونگ نامی دیہاتوں میں موجودگی کی اطلاعات بھی دی تھی۔ ان دنوں ہم نے سکردو پولیس کو فوراً رپورٹ کنفرم کرنے کے لیے اس علاقے کا دورہ کرنے کے لیے بھی کہا تھا، جس پر سکردو پولیس کے SP صاحب نے اگست 1981 میں ان دیہاتوں کا دورہ کیا اور مقامی لوگوں سے انڈین آرمی اور لداخ اسکاؤٹس کے ٹوپی کے بیچ اور کچھ انڈین کرنسی بھی حاصل کی تھی۔ یہ اطلاعات ذمہ دار حلقوں تک گئی تھی۔ DG صاحب نے اچانک ہی سوال کر دیا، یس سر، ہم نے ایک ایک پل کی رپورٹ پہنچائی، جس پر 29 مارچ 1982 کو ہماری وزارت خارجہ نے بھارتی سفارت خانے کو ان خلاف ورزیوں پر احتجاجی نوٹ بھی لکھا اور دہلی میں بھارتی وزارت خارجہ کو بھی یہ احتجاج پہنچایا گیا۔ بریگیڈیئر عالم نے فائل سے نظریں اٹھا کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، پھر فائل پر نظریں جما کر دوبارہ بولنا شروع کر دیا۔ جولائی 1983 میں پاکستان آرمی نے SSG کی ایک کمپنی کو سیاچن میں فلافون لا اور سیالہ کے علاقوں میں بھارتی فوج کے معاندانہ سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ 16 اگست 1983 میں انہوں نے بھارتی فوج کے لداخ اسکاؤٹس کے کچھ جوانوں کو دیکھا اور ان کی طرف بڑھے، لیکن دشمن باخبر ہو گیا اور بھارتی فوج ایک گولی فائر کیے بغیر وادی نوابرا کی طرف تیزی سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے غائب ہو گئی۔ پاکستانی کمانڈوز کو صرف نگرانی اور دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے مشن پر روانہ کیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے بھارتی علاقے میں مداخلت نہیں کی اور ہیڈ کوارٹر سے حکم ملنے پر واپس لوٹ آئے۔ بریگیڈیئر عالم نے اپنی بات مکمل کر لی تھی۔ دونوں اعلیٰ افسران متردد تھے۔ اس علاقے کی جو پوزیشن انہیں بتائی گئی تھی، اس نے خصوصاً DG صاحب کو زیادہ متاثر کیا تھا۔ اوکے جنٹلمین، GHQ جانے کی تیاری کریں، میں کمانڈر ان چیف صاحب کو مطلع کر دوں، انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور دونوں بریگیڈیئر صاحبان اپنے کاغذات سمیٹے باہر آ گئے۔